اسی شب کے واقعات میں لکھا ہے کہ شمر کے جانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو ایک خیمے میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بریر ہمدانی اور حضرت عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری جب اس خیمے کے دروازے پر پہنچے تو بریر نے عبد الرحمن سے مزاح کیا۔ عبد الرحمن نے ان سے فرمایا کہ ایسے مصیبت خیز وقت میں باہم مزاح اور دل لگی کا کون سا موقع ہے؟ یہ سن کر بریر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہمارا تمام قبیلہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی اپنی جوانی اور پیری میں بھی کسی امر باطل کو دوست نہیں رکھا اور نہ کبھی دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہوا، لیکن اس وقت جو مزاح میں نے تم سے کیا ہے وہ اس جاویدانی نعمت کی بنا پر ہے جس کی طرف ہم لوگ بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ خدا کی قسم تھوڑی دیر میں ہم لوگ اس مخالف فوج کے ساتھ لڑیں گے اور باہم تیغ و سنا سے کام لینے کی نوبت پہنچے گی۔ اس کے بعد ہمارے ہاتھ حوروں کی گردنوں میں حمائل ہوں گے۔ تاریخ و مقاتل کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب 9 محرم کی آدھی رات گزر گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا انصار عبادت الہی میں مصروف ہوئے۔ امام علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ لشکر مخالف سے چند آدمی خیام کی طرف آتے دکھائی دیے۔ جب اصحاب کے خیموں کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن یسخر تھا آگے بڑھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں تو یہ کچھ ان کی ذات کی بہتری کے لیے ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اور گناہگار ہوں اور ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب مقرر رہے۔ خدا کا یہ کام نہیں کہ مومنین کو جس حال میں کہ تم ہو اسی پر رہنے دے، بلکہ اس کی مرضی یہ ہے کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ یہ سن کر وہ شقی بآواز بلند کہنے لگا، قسم ہے رب کعبہ کی کہ پاک لوگ ہم ہیں جو تم لوگوں سے علیحدہ بتائے گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے تو اس کی گستاخانہ بات کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ بریر ہمدانی یہ سن کر بگڑ گئے اور بآواز بلند اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تجھ ایسے فاسق کا یہ خیال ہے کہ خدا تجھے پاک گروہ میں شمار کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر عبداللہ کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ بریر نے کہا، میں ہوں بریر ابن خزیر۔ بریر اور عبداللہ میں ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ شمر نے بڑھ کر کہا، اے بریر، مجھ کو پورا یقین ہے کہ ہم پاک لوگوں کے گروہ میں داخل ہیں اور تم خبیثوں کی جماعت میں شامل ہو۔ بریر نے ڈانٹ کر کہا، او شقی، زبان کو بند کر ورنہ ابھی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اے کافر، تو اپنے کو پاک لوگوں میں اور فرزند رسول علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ناپاکوں میں شامل بتلاتا ہے۔ قریب ہے کہ تو اپنے اس کفر کی بدولت دوزخ کے ابدی عذاب میں گرفتار ہو۔ شمر نے کہا، آج جو چاہو کہہ لو، کل تمہاری گردنیں ہوں گی اور ہماری تلواریں۔ بریر نے کہا، او دشمن خدا، تو ہم کو موت سے ڈراتا ہے، حالانکہ رفاقت امام علیہ السلام میں مرنا ہم عین زندگی سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے بعد شہادت جنت میں قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی اور تمہارے لیے سوائے جہنم کے اور کہیں ٹھکانہ نہیں۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے وفادار جانثار کی اس تقریر کو سنا تو ان کے لیے دعائے خیر کی اور فرمایا، اے بریر، ان بد کرداروں کے منہ نہ لگو، شقاوت و بدبختی نے ان کو گھیر لیا ہے، کسی ہدایت آمیز تقریر کا ان پر اثر نہ ہوگا۔